عرب ارشاد فرماتے ہیں وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم، وہ کنواری پاک مریم ونفخت فیہ کادم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا۔ اسی لیے تو یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے۔ یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ زمین قلب سے مبارکبادی کے گلدستے پیش ہے تمامی ارباب مجاز، احباب اہل سنت، نوجوانان اہل سنت۔ گاندھی دھام کچھ گجرات، جنہوں نے اپنی کوششوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان فقید المثال جلسے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انعقاد عمل میں لایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ آپ کے اس رد عمل پر میں یہی کہنا چاہوں گا، اے مسلمانوں، جب سے تمہاری آوازیں پست ہوئی ہیں بہت سے گونگے بولنے لگے ہیں۔ یہ تمہارے منہ میں جو زبان ہے یہ زبان کس لیے ہے؟ کیا جھوٹ بولنے کے لیے، کہ غیبت کرنے کے لیے، کہ گالیاں بکنے کے لیے، کہ گانے گانے کے لیے، کہ پھر فلمی ڈائیلاگز بولنے کے لیے؟ کس لیے ہے؟ اور امام اہل سنت سے پوچھو تو میرے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ ذرا زور سے ماشاءاللہ۔ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ بولتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کی آوازوں میں ابھی جان باقی ہے۔ تو دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبحان اللہ۔ اے امام چوک پر جشن عید میلاد النبی علیہ السلام منانے والوں اور اس میں شرکت کرنے والوں، درود و سلام، یہ وہ ہم غلاموں کا نذرانہ محبت ہے جو ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ورنہ ہمارا اپنا کیا ہے جو وہاں پیش ہو؟ ہمارا خود کا کیا ہے جو ہم آقا کی بارگاہ میں نظر کریں؟ جو ملا ان سے ملا۔ ذرا سبحان اللہ، محبت کا اظہار فرمائیں۔ جو ملا ان سے ملا، جو مل رہا ہے انہی سے مل رہا ہے،
اور جو ملنے والا ہے انہی سے ملنے والا ہے، جو ملنے والا ہے انہی سے ملنے والا ہے۔ اور یہ فقیر قادری، یہ غلام تاج الشریعہ اپنی طبیعت و مرضی سے نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ خود میرے آقا نے فرمایا ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرتا ہوں اللہ مجھے عطا فرماتا ہے، میں بانٹتا ہوں اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ تو نبی نے کیا کیا دیا ہے، نبی نے کیا کیا عطا کیا ہے، یہ مجمع کیا ساری دنیا کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں ان نعمتوں کا شمار کرنے جو مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں عطا کی ہے۔ خدا کی قسم قیامت کی صبح تو آ سکتی ہے لیکن ان نعمتوں کا شمار مکمل نہیں ہو سکتا جو مصطفیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ بس اتنا کہہ دوں بات مکمل ہو جائے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اللہ، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ زندہ باد، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ اسی کو تو میرے امام نے یوں فرمایا ہے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور اسی لب و لہجے کو، اسی زمین کو استعمال کرتے ہوئے میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ نے یوں اپنے فکر و محبت کا اظہار کیا ہے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ درود و سلام کی عادت بناؤ اور یہ یاد رکھو یہ تیاری ہے اس بڑے جلسے کی، سب سے بڑا جلسہ اور آخری جلسہ۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جلسہ کہاں ہوگا؟ وہ جلسہ میدان محشر میں ہوگا، وہ جلسہ میدان محشر میں ہوگا۔ رب تعالیٰ کی نگرانی ہوگی، رسول اللہ کی صدارت ہوگی، حضرت جبریل امین نقیب ہوں گے، اور ہم سب غلام آقا کے مدح سرا ہوں گے۔ ہم سب غلام آقا کی نعت پڑھنے والے اور ان کی تعریف کرنے والے ہوں گے۔ لیکن سنو سنو اے گاندھی دھام والو، وہاں سب کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ یہاں جو نبی پر درود و سلام پڑھتا ہے، یہاں جو نبی کی عظمت کو مانتا ہے، یہاں جو اپنے سینے کو نبی کی محبت کا مدینہ بنایا ہے، جو نبی کی عزت کرتا ہے، اللہ پاک اس جلسے میں اسی کو موقع عطا کرے گا، اس جلسے میں اسی کو موقع عطا کرے گا۔ تبھی تو میرے امام نے فرمایا ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تیاری ہے اس جلسے کی۔ جب اسٹیٹ لیول پر یا نیشنل لیول پر کوئی بڑی کانفرنس ہوتی ہے تو اس کی تشہیر کے لیے چھوٹے چھوٹے پروگرام کیے جاتے ہیں، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے پروگرام کیے جاتے ہیں۔ بس اسی مثال کو ذہن میں رکھو پیارے کہ اب وہ بڑا جلسہ ہونے والا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مقام محمود پر ہمارے نبی کو فائز فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کے ہاتھ میں ایک جھنڈا بھی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جھنڈا ہرے رنگ کا ہوگا، وہ جھنڈا سبز رنگ کا ہوگا، اور اس جھنڈے کے نیچے حضرت آدم سے لے کر ایدم تک اور ایدم سے لے کر کے آدم تک سارے لوگ
اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اسی لیے امام نے کہا کہ لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زباں تمہارے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جانتے ہو جو یہاں درود و سلام پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن بھی اپنے نبی پر درود و سلام بھیجنے کا موقع عطا فرمائے گا. اور جانتے ہو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں بھی رکھا ہے، اور اللہ نے یہ بتایا ہے کہ سیدھی جانب والوں کی طرف سے آپ پر سلام ہو، یعنی کہ سیدھی جانب وہ لوگ کھڑے کیے جائیں گے جن کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں تھمائے جائیں گے، اور یہ پہچان ہوگی جنت میں جانے والوں کی. سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جائیں گے اور وہ سیدھی طرف کھڑے کیے جائیں گے، اور یہ پہچان ہوگی جنتیوں کی. اور جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور وہ بائیں طرف کھڑے کیے جائیں گے، یہ پہچان ہوگی جہنم میں جانے والوں کی. اللہ اکبر. تو عزیزان گرامی، درود و سلام وہ وظیفہ ہے کہ جو اس کی عادت ڈال لیتا ہے وہ بخش دیا جاتا ہے، وہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی نیکیوں میں بے شمار اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے درجات اللہ پاک بلند فرما دیتا ہے. اللہ اللہ. کہ مکاشفۃ القلوب میں حضرت سیدنا امام غزالی علیہ رحمہ نے حضرت سیدنا بایزید بستامی علیہ رحمہ کے زمانے کا ایک واقعہ اس میں لکھا ہے کہ حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ کی خانقاہ میں ایک خاتون اشکبار آنکھوں کے ساتھ روتی ہوئی، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے آپ کی خانقاہ میں آئی. امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا بایزید بستامی علیہ رحمہ نے اس خاتون سے دریافت کیا کہ اسے کیا تکلیف ہے، وہ کیوں روتی ہے. تو اس خاتون نے اپنا دکھڑا سنایا اور بتایا کہ حضور میری ایک لوتی ایک اولاد تھی، لڑکی تھی، کچھ دن پہلے وہ چل بسی ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے. حضور اس کی بڑی یاد ستاتی ہے، اس کی بڑی یاد تڑپاتی ہے، اور حضور میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ قبر میں کس کیفیت میں ہے، کس حال میں ہے. تو حضور ایسا کچھ وظیفہ دے دیجئے نا کہ جس کو پڑھوں تو خواب میں مجھے وہ نظر آ جائے اور حالت قبر اس کی مجھے پتا چل جائے کہ وہ قبر میں کس حال میں ہے. تو حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ نے اس خاتون کی بات کو سنا اور اسے ایک وظیفہ دیا اور کہا کہ یہ پڑھ کے سو جانا، اللہ نے چاہا تو تجھے تیری لڑکی کا دیدار ہو جائے گا. وہ دیا ہوا وظیفہ لے کر وہ خاتون گھر لوٹی اور اس نے نماز عشاء کے بعد اس کا ورد کیا اور وہ اپنے بستر پر جا کر سو گئی. سوئی ہے تو اس کو اللہ پاک نے اس کی بیٹی کا دیدار کرا دیا، اس کی بیٹی کو خواب میں دکھا دیا، قبر میں وہ کس حال میں ہے یہ بھی اللہ پاک نے ظاہر کر دیا. تو وہ کس حال میں ہے حضرات گرامی، وہ لڑکی اس ماں کی بیٹی عذاب میں گرفتار ہے اور وہ درد سے چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے. اس کی قبر کو انگار سے بھر دیا گیا ہے، بڑے بڑے سانپ اور بچھو اس کو ڈس رہے ہیں اور کاٹ رہے ہیں. وہ مدد مدد پکار رہی ہے لیکن کوئی اس کا حامی و مددگار نہیں ہے. وہ سخت تکلیف کے عالم میں ہے. جب ماں نے اپنی بیٹی کو قبر کے اندر اس حال و کیفیت میں پایا، وہ دین سے بیدار ہو گئی اور رونے لگی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی اور صبح کا انتظار کرنے لگی. جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، وہ دوڑے دوڑے حضرت بایزید کے پاس پہنچی اور جا کر کے کہتی ہے حضور آپ کے
دیے ہوئے وظیفے سے مجھے اپنی بیٹی کا دیدار ہو گیا ہے، میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، تو آپ نے دریافت کیا بتا تیری بیٹی کس حال میں ہے؟ تو کہا حضور عذاب میں گرفتار ہے، عذاب میں گرفتار ہے، وہ درد سے چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اپنے بال نوچ رہی ہے، لیکن کوئی اس کا حامی و مددگار نہیں ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی نے پوچھا اس ماں سے کہ بتا تیری لڑکی ایسا کون سا گناہ کرتی تھی؟ کیا وہ نماز نہیں پڑھتی تھی؟ تو کہا حضور وہ نماز کی پابند تھی۔ کیا قرآن کی تلاوت نہیں کرتی تھی؟ کہا حضور قرآن کی تلاوت کرتی تھی۔ کہا کیا رمضان کے روزے نہیں رکھتی تھی؟ کہا حضور وہ رمضان کے روزے بھی رکھتی تھی۔ کہا کیا وہ صدقہ و خیرات نہیں کرتی تھی؟ کیا لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اور اس کا ویوہار اچھا نہیں تھا؟ کہا حضور بہت اچھے اخلاق والی تھی۔ پھر کیا معاملہ ہے کہ اتنے خطرناک عذاب میں وہ کیوں گرفتار ہو گئی؟ تو اس کی ماں نے جواب دیا حضور وہ اکثر بے پردہ رہا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے خواتین اسلام، اگر یہ آواز تم تک پہنچ رہی ہے تو یہ پیغام تمہارے لیے ہے کہ آج خواتین دن بدن ماڈرن ہونے کے نام پر، اپ گریڈ ہونے کے نام پر بے پردگی کی طرف بھاگتی جا رہی ہیں۔ پردہ اس کا تو انہیں کچھ پاس و لحاظ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو اے خواتین اسلام، جس عورت نے یہ خواہش کی کہ غیر مرد اس کے جسم کو دیکھے، اس کے حسن کو دیکھے، اس کی جوانی کو دیکھے، اس کی خوبصورتی کو دیکھے، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اور جو عورت بے پردہ اپنے گھر سے قدم باہر نکالتی ہے، واپس لوٹنے تک اللہ اور اس کے فرشتے اس بے پردہ عورت پر لعنت فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جس لڑکی نے لڑکوں کا لبادہ اوڑھ لیا اور جس لڑکے نے لڑکی کا لبادہ اوڑھ لیا، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ لہذا یہ لمحہ فکر ہے، یہ دعوت فکر ہے، بے پردگی سے توبہ کر لو ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اے گاندھی دھام کے سنی مسلمانوں، تم اپنے گھر کی خواتین کو پردے کا پابند بناؤ، کیونکہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جانے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بے پردگی اور بے حیائی کی وجہ سے جب اسے جہنم میں ڈالنے کا حکم فرمائے گا تو وہ کہے گی مولا مجھے اکیلے نہ بھیج، میرے باپ کو بھی بھیج، کہ جب میں بے پردگی کرتی تھی میرے باپ نے کبھی ٹوکا نہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا مجھے جہنم میں بھیجنے کا تو نے فیصلہ کر دیا ہے تو مجھے اکیلے نہ بھیج، بلکہ تو میرے بھائی کو بھی ساتھ میں بھیج۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اور پھر وہ یہ بھی کہے گی کہ مولا مجھے جہنم میں بھیجنے کا تو نے فیصلہ فرمایا ہے تو مجھے اکیلے نہ بھیج، میرے شوہر کو بھی بھیج۔ ایک عورت 3 مردوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی، اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا شوہر۔ لہذا بے پردگی کرنے پر انہیں روکو ٹوکو اور ان کو شریعت کا مسئلہ بتاؤ اور انہیں ناچنے کودنے والیوں کی طرح لالی اور پاؤڈر تھوپنے والا مت بناؤ، بلکہ انہیں سیدہ فاطمہ زہرا کی سچی کنیز بناؤ، سیدہ فاطمہ کی سچی کنیز بناؤ۔ اور یاد رکھو اے خواتین اسلام، تمہاری کامیابی اسی میں ہے۔ تم آج یہ سمجھتی ہو کہ ہم سعودی کی شیخانی کی طرح اپنا برقع اور لباس رکھیں گے،
لباس پہننا ہے، بلکہ تمہیں وہ کردار اپنانا ہے جو کردار سیدہ فاطمہ نے عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، بہرحال بات ضمناً آ گئی پردے کے تعلق سے تو میں نے بتا دیا، اور میں ساتھ ہی ساتھ ایک جملہ اور دینا چاہتا ہوں۔ پہلے برقع یہ چھپانے کی چیز تھا، اب برقع دکھانے کی چیز ہو گیا۔ ایسے فیشنیبل اور بےہودہ اور بے شرمی کو عام کرنے والے برقعے مارکیٹ میں لانچ کیے جا رہے ہیں، اور خواتین اسلام لیٹسٹ اور اپڈیٹ ہونے کے نام پر ان برقعوں کو فروغ دے رہی ہیں۔ خدا کا خوف رکھو اے خواتین اسلام، اگر تم نے ایسے برقعوں کو اپنایا جس کے پہننے سے لوگوں کو گناہ کی دعوت پہنچتی ہے، لوگوں کی نگاہ تمہاری طرف ہوتی ہے، تو تم جہنم کے راستے پہ چل رہی ہو، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا رہی ہو، اور وہ لباس تم کو پہنایا جائے گا جو آگ سے بنایا گیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لہذا اے خواتین اسلام، ایک جملہ تم اپنے ذہن میں رکھنا کہ تم پر اللہ و رسول نے برقع فرض نہیں کیا ہے، تم پہ پردہ فرض کیا ہے۔ برقعے کے نام پر بے شرمی مت پھیلاؤ، بلکہ تم پردے کی پابند بنو، غیر مردوں کے سامنے بے پردہ نہ آؤ، اور اپنے جسم کی نمائش کی ہرگز تمنا نہ رکھو۔ جس لڑکی نے اپنی عزت کو بچایا اور اس نے دینداری کے ماحول میں ڈھل کر اپنی زندگی کو آگے بڑھایا، یقیناً وہ سیدہ فاطمہ زہرا کی سچی کنیز ہے اور جنت میں انہی کے ساتھ رہنے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو عزیزان گرامی، بایزید بسطامی نے پوچھا اس ماں سے کہ تیری لڑکی ایسا کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو اتنے دردناک عذاب میں گرفتار کیا ہے؟ تو جواب سامنے آیا، بے پردگی کرتی تھی، دوپٹہ اپنے سر پہ نہیں رکھتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اس وقت حضرت بایزید بسطامی نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور مراقبہ فرما کر اس لڑکی کی حال کو دیکھ لیا، تو اسی کیفیت میں آپ نے اس کو پایا، ماں کو دلاسا دیا اور روانہ کیا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بایزید بسطامی اپنی خانقاہ میں ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں۔ کچھ دیر کے لیے جب اپنے بستر پر وہ استراحت کی نیت سے پہنچے اور آ کر لیٹ گئے تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ جب آپ کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں اسی ماں کی بیٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب کیفیت بدل گئی ہے، اب جنتی حلہ وہ پہنی ہوئی ہے، جنتی لباس وہ پہنی ہوئی ہے، اور حور و غلمان کے درمیان ہے اور جھولے پر بیٹھی ہے، اور اس کو حور و غلمان جھولا جھلا رہے ہیں اور وہ مسکرا رہی ہے۔ حضرات گرامی، جب بایزید بسطامی علیہ الرحمہ نے یہ منظر دیکھا تو خواب میں ہی اس لڑکی سے جب آپ نے بات کیا اور پوچھا کیا تو اسی ماں کی بیٹی نہیں ہے جو کچھ دن پہلے اللہ کے عذاب میں گرفتار تھی، تو اس لڑکی نے کہا حضور میں وہی لڑکی ہوں جو اللہ کے عذاب میں گرفتار تھی۔ تو کہا یہ معاملہ کیسے بدل گیا، یہ کیفیت کیسے بدل گئی، تو جہنم سے نکل کے جنت کی بہاروں میں کیسے پہنچ گئی؟ تو وہ لڑکی جواب دیتی ہے کہ حضور کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ ہمارے قبرستان کے باہر سے ایک عاشق نبی گزر رہا تھا، اور وہ گزرتے گزرتے ہمارے نبی پر درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ اللہ پاک کو اس کا درود و سلام پڑھنا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اس قبرستان کے جتنے میتوں پر عذاب تھا سب پر سے عذاب اٹھا کر اللہ نے اس درود کی برکت سے سب کی مغفرت فرما دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، خلیفہ حضور قائد ملت، نعرہ حیدری۔ حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے ہمراہ ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کے ساتھ وہ ایک پتھریلے مقام سے گزر رہے ہیں اور وہاں سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے پوچھا
یا رسول اللہ یہ درود و سلام آپ پر کون پڑھ رہا ہے؟ جبکہ آپ ہیں اور میں ہوں، تیسرا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آقا مجھے برابر درود و سلام کی آواز آ رہی ہے۔ تو پھر میرے غیب دان نبی نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے غیب دان نبی نے یہ جواب دیا، علی اس طرف دیکھو وہاں ایک پتھر ہے، وہ پتھر مجھ پر درود بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، تو درود پڑھو اس قرینے سے، درود پڑھو اس قرینے سے کہ آقا چلے آئے مدینے سے، آقا چلے آئے مدینے سے۔ پورا مجمع بیک زبان بیک آواز درود و پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ تو ہماری یہ محفل ہے سرکار کے میلاد کی محفل، اور یہ محفل ہم کر رہے تھے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ہم کر رہے تھے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ کب تک کریں گے تو پھر اس کو اعلیٰ حضرت کی زبان میں جواب دینا اور کہنا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کے، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، نبی کی میلاد ہو رہی تھی، نبی کی میلاد ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے اور ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا۔ اور ذکر مصطفیٰ یہ وہ ذکر ہے جسے خود رب نے بلند کر دیا، یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کو رب نے ایسی بلندی عطا کر دیا کہ قرآن میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا، بلند کر دیا۔ کتنا بلند کیا؟ کسی مولوی مولانا ملا کے پاس وہ پیمانہ نہیں ہے کہ ماپ تول کر بتا سکے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو کتنا بلند کیا ہے۔ کسی مولوی کے پاس، کسی عالم کے پاس وہ پیمانہ نہیں ہے کہ جو بتا سکے کہ اللہ نے کتنی بلندی عطا کیا ہے۔ بس یہ سمجھ لو پیارے کہ بلند کرنے والا رب ہے، بلند ہونے والے مصطفیٰ ہے۔ بلند رب نے کیا ہے اور بلند مصطفیٰ ہوئے ہیں، تو بلند کرنے والا رب جانتا ہے اور بلند ہونے والے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ ہم تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں بس اتنا ہی کہیں گے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ، یہ ہے رفعت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو وہ شان، وہ مقام، وہ بلندی، وہ عظمت، وہ رتبہ عطا فرما دیا کہ آپ سے قبل اور آپ کے بعد اور اب قیامت تک کوئی اس درجے کا نہ ہوگا، کوئی اس مرتبے پر نہیں آئے گا جو مرتبہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کر دیا ہے، جو درجہ اللہ نے ہمارے رسول کو عطا کر دیا ہے۔ تبھی تو امام فرما رہے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ جس کا نبی ہے وہ بولے
हमारा नबी, जिसका नबी है वो बोले हमारा नबी, हमारा नबी। और सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी। गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी। बेकसों का सहारा हमारा नबी, हमारा नबी। वो नबी यहां भी संभाला हुआ है, कब्र में भी राहत पहुंचाएगा और आखिरत में भी हमारी मगफिरत कराएगा। बार बार बोलना पड़ता है। अरे नबी की तारीफ सुनने और सुनाने आए हो तो फिर ये खामोशी कैसी? कहो मचल के, सुभान अल्लाह, कहो तड़प के, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये मेरी तारीफ नहीं है, ये कोई बापू की तारीफ नहीं है, ये कमेटी वालों की तारीफ नहीं है, इमाम साहब की तारीफ नहीं है, ये अल्लाह की तारीफ है। अल्लाह की तारीफ है। और इस तारीफ का ये इनाम है कि जो बंदे मोमिन एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है, अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देता है कि मेरे इस बंदे के नाम पर तू जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगा दे। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बंदा एक बार ईमान वाला सुभान अल्लाह बोले, उसके नाम का एक दरख्त खजूर का जन्नत में लग जाए। अब आपकी ख्वाहिश है, आपकी तबीयत और आपकी मर्जी है, 2-4 दरख्त चाहिए कि पूरा बागीचा चाहिए? पूरा बागीचा चाहिए तो फिर बोलते रहो। अब नहीं बोलूंगा, अक्लमंद को इशारा काफी होता है। अजीजाने गिरामी, तो अल्लाह पाक ने हमारे नबी को ऐसा बनाया कि वो हमारा सहारा दुनिया में भी है, कब्र में भी है और हशर में भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हकीकत है प्यारी, ये हकीकत है। देखो अल्लाह ताला ने इसीलिए उनको रहमतुल लिल आलमीन बनाया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उनको क्या बनाया? रहमतुल लिल आलमीन, सारे आलमों की रहमत। वो सारे आलमों की रहमत बनकर आए तो वही सबको दे रहे हैं, वही सबको दे रहे हैं। ये अल्लाह का इंतजाम है। अगर ये समझा जाए और उन लोगों से भी पूछा जाए जो इस बात को नकारते हैं, इनकार करते हैं, मानने से मना करते हैं, नहीं नहीं हम नहीं मानते, तो फिर एक जवाब दो। खाना खाया? तो हाँ खाया। कितने टाइम का? बोले पूरे 3 टाइम का। नमाज पढ़ी? तो बोले एक वक्त की भी नहीं पढ़ी, ना फजर पढ़ी, ना जोहर पढ़ी, ना असर पढ़ी, ना मगरिब, ना ईशा। खाना कितने बार खा लिया? 3 बार खा लिया। पानी कितने बार पी लिया? अनगिनत बार पी लिया। तो फिर बता, तूने गुनाह किया नमाज छोड़कर, अल्लाह की नाफरमानी की तूने नमाज छोड़कर, तो क्या अल्लाह ताला तेरे गुनाह पर राजी होकर तुझे ग़िज़ा दिया? क्या अल्लाह ताला तेरे खता पर राजी होकर तुझे इनाम दिया? अजीज़ाने गिरामी, खैर नमाज तो आपने छोड़ी, नमाज कज़ा कर दी,
اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اللہ ہم سب کو پورے 5 وقت کی نماز ان کے وقتوں پر ادا کرنے والا بنائے، اور جو نہیں ابھی تک ہم پڑھے ہیں، جو سابقہ زندگی میں ہماری نمازیں رہ گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قضا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمت و طاقت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ تو معاملہ رہا نماز کا۔ وہ لوگ تو اللہ کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کئی سارے معبود جھوٹے خداؤں کو انہوں نے مان لیا ہے، اور انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا ہے کہ جتنے پتھر ہیں وہ ہمارے خدا ہے معاذ اللہ، جتنے تارے ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے پتے ہیں، جتنے کنکر ہیں، سب ہمارے خدا ہیں معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، تو اب وہ مشرک ہیں، کیا وہ بھوکے مر رہے ہیں؟ کیا وہ پیاسے تڑپ رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ انہیں بھی مل رہا ہے، انہیں بھی مل رہا ہے۔ شرک کرنے کے باوجود، کفر کرنے کے باوجود، بت پرستی کرنے کے باوجود انہیں مل رہا ہے۔ یہ کون دے رہا ہے؟ ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی، اسی لیے اللہ نے ان کو سبوں کے لیے رحمت بنا دیا۔ مومنوں کے لیے بھی رحمت ہے، مشرکوں کے لیے بھی رحمت ہے، اور نبی تقسیم کر رہے ہیں، نبی تقسیم کر رہے ہیں۔ اور یہی سرکار نے خود فرمایا ہوا ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ مجھے عطا فرماتا ہے۔ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود۔ نبی یہاں بھی سہارا بنے ہوئے ہیں، اور اب دیکھو مرنے کے بعد، مرنے کے بعد میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ الحمدللہ۔ میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں سرل انداز میں، آسان انداز میں گفتگو کروں، تاکہ آپ تک پیغام پہنچے، آپ سمجھیں اور اس کو یاد رکھیں۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے اور حق بولنے والا بنائے، اور آپ کو حق سن کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ عزیزان گرامی، تو اب سنو، غور سے سنو، مرنے کے بعد کہاں جاؤ گے؟ قبر میں جاؤ گے۔ جاؤ گے قبر میں؟ ہر ایک کو جانا ہے۔ موت مقرر کر دیا گیا، موت کا وقت مقرر کر دیا گیا ہے۔ کسی بھی وقت آ سکتا ہے، کسی بھی وقت آ سکتا ہے۔ کوئی اپنے موت کو ڈکلیئر نہیں کر سکتا کہ میں اتنے سال تک جیوں گا اور اس کے بعد مروں گا، نہیں، بلکہ جب تک اس کی حیات ہے وہ جیے گا، اور جیسے ہی اس کی حیات ختم ہو جائے گی اس کو موت کا مزہ چکا دیا جائے گا۔ یہی رب تعالیٰ کا وعدہ ہے جو رب نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، موت کا مزہ چکا دیا جائے گا، بندہ مر جائے گا، اور مرنے کے بعد قبر میں پہنچا دیا جائے گا۔ بولو یہی طریقہ ہے؟ جی بالکل یہی طریقہ ہے۔ اب قبر میں جب وہ پہنچ جائے گا اور اس کو دفنا کر جب اس کے عزیز و اقارب، اس کے جنازے میں آنے والے مسلمان جب اس کی قبر سے 40 قدم کو دور ہو جائیں گے، کتنے قدم کے لیے؟ 40 قدم دور آ جائیں گے، اللہ کے حکم سے 2 فرشتے اس کی قبر میں بھیجے جائیں گے، جن کا نام حضرات منکر نکیر ہے، جن کو اجتماعی طور پر نکیرین کہا جاتا ہے، حضرات نکیرین کہا جاتا ہے۔ وہ آئیں گے قبر کے اندر اور میت کو جگائیں گے، میت کو جگائیں گے۔ ایک تو نئی جگہ، چاروں طرف اندھیرا، تنگ جگہ، وحشت اور تاریکی کا ماحول۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، تو پھر ایسے عالم میں فرشتے آئیں گے
اور پھر اس کو جگائیں گے اور جگانے کے بعد میں اس سے پوچھیں گے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اے دولت کے پیچھے بھاگنے والوں، اے دولت کو اہمیت دینے والوں، سن لو، جتنا پیسہ تم کماؤ گے سب یہیں رکھ کے جانا ہے۔ جتنی بھی پراپرٹی، جتنی بھی دولت تم جمع کرو گے وہ یہیں رہنے والی ہے، نہ تمہارے کفن میں جیب ہوں گے، نہ تمہاری قبر میں وہ پیسے رکھے جا سکتے ہیں۔ اگر تم نے وصیت بھی کر دی اپنی اولاد سے کہ بیٹے پہلے نوٹوں کے بنڈل جمانا اور پھر اس کے اوپر مجھے دفنانا، تب بھی وہ نوٹوں کے بنڈل تیرے کام نہیں آئیں گے، اور نہ فرشتے اس کے بارے میں تجھ سے پوچھیں گے کتنا لے کے آیا ہے، کتنا چھوڑ کے آیا ہے۔ نہیں، پہلا سوال ہوگا تیرا رب کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو پیارے، کون ہے ہمارا رب؟ زور سے، اللہ، زور سے، اللہ ہے ہمارا رب، اللہ ہے۔ لیکن سنو، جتنا آسانی سے یہاں بول دیے ہو نا، وہاں نہیں بول پاؤ گے، وہاں نہیں بول پاؤ گے۔ وہاں ایک ہیبت طاری ہوگی، ایک وحشت کا ماحول ہوگا، ایک خوف کا عالم ہوگا۔ قبر کو کیا تم بہت آسان جگہ سمجھتے ہو؟ کبھی اپنے آپ کو کسی ایک چھوٹی سی پیٹی میں بند کر کے دیکھنا کیسا محسوس ہوتا ہے، پھر تمہیں اندازہ ہوگا قبر کا معاملہ کیا ہوگا۔ حضرات، وہاں اتنے آرام سے یہ جواب نہیں دے پاؤ گے، لیکن بات بڑھانے کے بجائے میں نتیجہ دوں، ہاں جواب وہ دے پائے گا جسے ہر گھڑی ہر لمحہ یہ یاد ہو کہ اس کا رب اللہ ہے اور اسی کے لیے وہ سجدہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو یاد ہے کہ اس کا رب اللہ ہے اور اسی کے لیے وہ پیشانی جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ اور جمعہ جانے والا، سن کان کھول کر، جمعہ جانے والا، اور جمعے کو جمعہ تجھے یہ یاد آنے والا کہ جمعے کو تیرا رب رب ہے، جمعے کو تیرا خدا خدا ہے، جمعے کو تیرا معبود معبود ہے، معاذ اللہ۔ اسی لیے تو جمعہ جاتا ہے خالی۔ اور اگر تجھے یہ پتا ہے کہ تیرا رب وہ رب ہے جو ہر گھڑی ہر لمحہ وہ اپنی شان ربوبیت کے ساتھ موجود ہے، تو پھر تو یہ حماقت نہ کر، رمضان کا انتظار مت کر، جمعے کا انتظار مت کر، جو ہی نماز کا وقت ہو جائے اپنی پیشانی رب کے سامنے ٹیک دے، اللہ تجھے بلندی عطا فرمائے گا۔ دوستو اور بزرگوں، تو جسے یاد ہوگا کہ اللہ اس کا رب ہے، اس کی جب وہ عبادت کرتا ہوگا، اس کے لیے سجدہ کرتا ہوگا، اسی کے لیے جواب آسان ہوگا اور وہی جواب دے پائے گا، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال، ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ کون سے دین کے ماننے والے ہو؟ زور سے، اسلام کے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جب دین اسلام کے ماننے والے ہو تو داڑیاں کیوں کٹا رہے ہو؟ دین اسلام کے ماننے والے ہو تو تمہارے ہاتھوں میں یہ کڑے کیوں ہیں، ناڑے کیوں ہیں، دھاگے کیوں ہیں؟ تمہاری 10 انگلیوں میں 12 انگوٹھیاں کیوں ہیں؟ تمہارے کانوں میں بالیاں کیوں ہیں؟ تمہارے گلوں میں لاکٹ کیوں ہیں؟ تمہارے ہاتھوں میں براسلیٹ کیوں ہے؟ اور تمہارا لباس غیروں کی طرح کیوں ہے؟ تمہارا اٹھنا بیٹھنا غیروں کی طرح کیوں ہے؟ تمہارا آنا جانا غیروں کی طرح کیوں ہے؟ تمہارا کھانا پینا غیروں کی طرح کیوں ہے؟ تمہارے رسم و رواج غیروں کے کیوں ہو گئے؟ تمہارے طور طریقے غیروں کی طرح کیوں ہو گئے؟ عزیزان گرامی، بات نہیں بڑھانا چاہتا، بس نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ تمہارا مذہب اسلام سچا مذہب ہے؟
تعلیم بھی سچی تعلیم ہے، اس کی تعلیم بھی سچی تعلیم ہے۔ اور ہمیں کیا ضرورت کسی اور کے طور طریقے رسم و رواج لینے کے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے میرے بھائیوں، شادی بیاہ کے موقع پر شادیاں مسلمانوں کی ہو رہی ہیں اور رسمیں مارواڑیوں کی ادا ہو رہی ہیں، رسمیں راجپوتوں کی ادا ہو رہی ہیں، سندھیوں کی ہو رہی ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور اسے پوچھو اس کی دلیل تو بولے بڑوں سے چلتا ہوا آ رہا ہے سلسلہ۔ تو کیا یہ جواب ہو گیا؟ کیا یہ دلیل ہو گئی کہ بڑے کرتے آئے ہیں تو تم بھی کرو گے؟ علماء موجود ہیں، اہل علم موجود ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ جو چیز تمہارے علم میں نہیں ہے، جو اہل علم ہے ان کے پاس آ کر معلوم کرو۔ یہی رب تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جو چیز تمہیں نہیں معلوم ہے اہل ذکر سے آ کر کے پتا کرو۔ لیکن تم کو ہوش ہی نہیں ہے، اور تمہیں آج کل اتنی سہولت چاہیے کہ دین سیکھنا ہے تو کہیں جانے کی ضرورت کیا ہے، کسی عالم اور مفتی سے ملنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، اس موبائل میں شیخ گوگل بیٹھے ہوئے ہیں، شیخ یوٹیوب بیٹھے ہوئے ہیں، بس مسئلہ ڈالو جواب سامنے۔ عزیزان گرامی سن لو کان کھول کر، آج انٹرنیٹ کے ذریعے بہت زیادہ زہر لوگوں کے دل و دماغ میں بھرا جا رہا ہے۔ آج غلط تعلیمات کو بڑے اچھے انداز میں عام کیا جا رہا ہے۔ حضرات سن لو، سب سے زیادہ انٹرنیٹ پر جو لوگ بیانات سننے کے عادی ہو گئے ہیں ان کا ایمان خطرے میں ہے، ان کا ایمان خطرے میں ہے۔ لہذا اے مسلمانوں، یہ حماقت نہ کرو اور علماء حق کے پاس آؤ، ان علماء حق کے پاس آؤ جو صورت دیکھ کر نہیں شریعت دیکھ کر مسئلہ بتاتے ہیں، جو سیٹوں کی رعایت نہیں کرتے، جو اہل اقتدار کی رعایت نہیں کرتے، بلکہ ڈنکے کی چوٹ پر جو حق بیان کرتے ہیں۔ ایسے علماء کے قریب آؤ اور ان سے رابطہ کرو اور ان سے علم سیکھو، اور یہ یاد رکھو کہ علم سیکھنے کی کوئی عمر متعین نہیں کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے عمر اس کی کتنی ہی ہو گئی ہو۔ یہ مت سوچو کہ ارے چھوٹا بچہ تھوڑی رہ گیا، میں تو بڑا ہو گیا ہوں، میں تو پوترا پاتری والا ہو گیا ہوں، نواسا نواسی والا ہو گیا ہوں، بچے والا ہو گیا ہوں، اب میں کیسے جا کے پڑھوں گا؟ نہیں، سنو پیارے، انسان بوڑھا ہوتا ہے، علم بوڑھا نہیں ہوتا۔ سیکھنے کی عمر نہیں ہے، تمہارا شوق ہے تو تم سیکھ لو گے، تمہارے اندر وہ جذبہ ہے تو علم حاصل ہو جائے گا۔ تو پیارے، علم حاصل کرو علماء حق کے پاس آ کر۔ سوشل میڈیا اور یہ جو یوٹیوب ہے اور گوگل ہے، یہ بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ جب تک لوگوں کو پورے ڈیٹیلز میں ڈیٹیلز نہ دے دو، لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ ایک ایگزامپل لے لو بھیا، میں آپ کو کس بارے میں بتا رہا ہوں کہ اب جب آپ گوگل پر یہ مسئلہ ٹائپ کرو گے، قربانی کس کس چیز کی جائز ہے، ایک کوشچن ہے، قربانی کن کن چیزوں کی جائز ہے، تو جہاں آپ کو لسٹ آئے گی جانور کی، بکرا، بکری، مینڈھا، مینڈھی، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، یہ جہاں لسٹ آئے گی وہیں پر آپ کو لسٹ میں ملے گا انڈا بھی۔ کیا ملے گا؟ انڈا بھی۔ آج تک کبھی سنا آپ نے انڈے کی قربانی ہوتی ہے؟ بولو جی، ابھی کی ہے انڈے کی قربانی؟ نہیں کی نا۔ لیکن شیخ گوگل سے پوچھا آپ نے تو شیخ گوگل نے جواب دے دیا کہ بھیا بکرے کی بھی ہے جائز، گائے بیل بھینس کی بھی ہے جائز، اور اونٹ کی بھی ہے جائز، اور اگر کرنا چاہو شارٹ کٹ میں نپٹنا چاہو تو انڈا بھی اویلیبل ہے۔ یہ جو غیر مقلد لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ وہ
انڈے کی قربانی کو بھی جائز مانتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ مسئلہ رکھ دیا گوگل کے اندر، ہمارے لوگوں نے ان کے بڑوں سے جب رابطہ کیا تو پھر ان کی حالت خراب کر دی. ان سے پوچھا انڈے کی قربانی ہوتی ہے؟ تو کہا ہاں انڈے کی قربانی ہوتی ہے. تو پھر ہمارے لڑکوں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ انڈے کو کیسے لٹایا جائے گا اور چھری کہاں چلائی جائے گی، اور جب انڈے کا چمڑا نکلے گا اس کو کہاں پہنچانا ہے. سبحان اللہ. تو عزیزان گرامی اس کا جواب آج تک نہیں آ پایا. تو یہ ہے دھوکے خطرناک انٹرنیٹ کے اوپر موجود. اگر کوئی پڑھ لے کہ انڈے کی بھی قربانی جائز ہے بھیا، تو اپنے کو کیا ضرورت ہے منڈی جا کر بکرا لانے کی؟ انڈے کی کرتے نا، بازو ملتا نا انڈا، 5 روپے میں کام ہو جائے گا. کائے کو 35,000 روپے خرچ کریں گے؟ بولو دماغ جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ تو اسی لیے کہہ رہا ہوں پیارے، انٹرنیٹ کے مواد کو چھوڑ دو اور علماء حق کے پاس آ کر تم علم حاصل کرو، علم دین حاصل کرو، شریعت کا علم حاصل کرو، مسئلے مسائل جانو. اس لیے کہ یہ علماء حق وہ علماء ہیں کہ جہاں تمہیں نماز روزے کے مسائل بتائیں گے وہیں پر تمہیں نبی کے عشق کا جام بھی پلائیں گے. ہاں یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہیں گے نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، لیکن نماز وہ پڑھ جس میں نبی کا خیال نہ آنے پائے، جس میں نبی کا خیال نہ آنے پائے. نبی کے خیال سے اچھا ہے کہ تو گھوڑے گدھے خچر کے خیال میں ڈوب جا. اوہ معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ ہے چموڑیوں کی جماعت جو یہ باتیں بولتی ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آنے سے معاذ اللہ نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور نبی کے خیال سے بہتر ان کے نزدیک کیا ہے؟ گھوڑے گدھے اور خچر کا خیال اچھا ہے. آج رات سمجھ میں آ گیا کہ جس کے خیال میں ڈوب کے نماز پڑھ رہے چہرے ویسے ہی ہوتے جا رہے، چہروں پہ رونق نور روشنی بہار نہیں آ رہا ہے. بولو دیکھا کسی چموڑیے کے چہرے پہ نور؟ ارے اتنے ڈراؤنے چہرے کہ بچے چھوٹے بچے دیکھے تو ڈر جائیں. یہ بات سمجھنے والی ہے، ہنسنے والی نہیں. کہ حقیقت یہ ہے اے گاندھی دھام والوں، سجدوں کی کثرت چہرے بگاڑتی نہیں ہے، چہرے روشن کر دیتی ہے. سجدوں کی کثرت چہرے خراب نہیں کرتی، چہرے روشن کرتی ہے. چہرے داغدار نہیں کرتی، چہرے داغدار نہیں کرتی. چہرے پہ نور آتا ہے، چہرے پہ رونق آتی ہے، چہرے پہ روشنی آتی ہے، تیج آتا ہے. یہ دیکھو ان کے چہرے اور ہمارے علماء اور سادات کے چہرے دیکھو کیسے جھلملا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گرچہ قدرتی طور پر رنگ کم ہے لیکن پھر بھی چہرہ روشن ہے، ادھر نور ہرگز نہیں ہے. یہ کیا معاملہ ہے کہ سجدے پہ سجدہ ہو رہا ہے لیکن پھر بھی نور نہیں آ رہا ہے؟ تو اس کے لیے ایک مثال سنتے چلو جو اکثر میں کہتا ہوں کہ ایک نے ایک نیا مکان بنایا، ایک نیا سوئچ اور ایک نیا بلب لگایا. اب سوئچ ڈالتا ہے، بلب کو دیکھتا ہے لیکن آ نہیں رہا ہے، جل نہیں رہا ہے. پھر دوبارہ سوئچ کو بند کیا، پھر دوبارہ کھولا، پھر بلب کو دیکھا لیکن ابھی بھی نہیں آیا. عزیزان گرامی صبح کی شام ہو گئی ہے، بند ہو رہا ہے، سوئچ کھولتا جا رہا ہے، بلب کو دیکھتا جا رہا ہے. ادھر انگلی بھی درد ہو رہی ہے، ادھر گردن بھی درد ہو رہی ہے لیکن بلب جل ہی نہیں رہا ہے. اتنے میں ایک عقل مند کا گزر ہو گیا. اس نے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ تو کہا بھیا یہ سوئچ بھی نیا ہے، یہ بلب بھی نیا ہے لیکن پتا نہیں کیوں میں صبح سے کوشش کر رہا ہوں جل ہی نہیں رہا ہے. تو پھر عقل مند نے پوچھا کیا تو نے پول پہ سے کنیکشن ملایا ہے؟ کیا تو نے پول پہ سے کنیکشن لیا ہے؟ تو اس نے پوچھا کیا یہ کرنا پڑتا ہے؟ تو پھر عقل مند نے بتایا نادان جب تک پول پہ سے کنیکشن جوڑے گا نہیں صبح قیامت تک بھی تو بٹن دابتا رہے گا، یہ بلب جلنے والا نہیں ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ یہ بلب روشن ہو جائے تو پہلے پول پہ سے کنیکشن لے لے، پہلے الیکٹرسٹی کی سپلائی لے لے. تو عزیز
دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے تم سے کہتے ہیں ان غداروں سے اپنے تعلق کو ختم کر دو، ان غداروں سے اپنا ناتا رشتہ توڑ لو، اور یہ مت سمجھو کہ خون کا رشتہ ہے نبھانا پڑے گا، ہرگز نہیں۔ رشتہ داری خون کی بنیاد پر نہیں ہے، رشتہ داری ایمان و عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہی پیغام آج لینے کی ضرورت ہے، گھر گھر پہنچانے کی ضرورت ہے، اور نہ صرف سننے سنانے تک اس کو رکھنا ہے بلکہ عملی جامہ بھی پہنانا ہے۔ اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام میرے تاج الشریعہ کی زبان میں سنو۔ میرے تاج الشریعہ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، جو ہو نبی سے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر مال و جان ان پر فدا کر دے۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، مفتی اعظم، مفتی اعظم، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، زندہ باد۔ بزرگوں اور دوستوں، اگر ان سے تم تعلق رکھو گے تو پھر نبی سے تعلق جو ہے تمہارا وہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ تعلق کون سا ہے؟ وہ تعلق ہے رشتہ غلامی۔ وہ کون سا تعلق ہے؟ رشتہ غلامی۔ یہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا ان غداروں اور ان بےہودوں اور ان نبی کی گستاخی کرنے والوں سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ اور جو لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ لڑنے کی بات اور لڑانے کی بات نہیں ہوگی، جوڑنے کی اور ملانے کی بات ہوگی، تو پھر میں ان سے اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ خود کو گالی دینے والے کو معاف کرو، خود کو گالی دینے والے کو معاف کرو۔ یہ ہے اتحاد کرنا، اور نبی کو گالی دینے والے کو ہرگز معاف نہ کرو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہاں تو معاملہ الٹا ہو گیا نا۔ نبی کو گالی بکنے والے کو، ارے نہیں بھائی، وہ ان کے راستے پہ چل رہے ہیں، اپن اپنے راستے پہ چلیں گے نا۔ ان کی قبر میں تھوڑی نہ اپنے کو جا کے جواب دینا، اور نہ وہ ہماری قبر میں آئیں گے۔ ان کی قبر کا حساب وہ دیں گے، ہماری قبر کا حساب ہم دیں گے۔ لہذا اب یہ لڑنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ جھگڑنے کا معاملہ نہیں ہے، سب متحد ہو جائیں تو بہت اچھا ہوگا۔ خود کو گالی دینے والے کو پہلے معاف کر کے بتا، تیرے باپ کی توہین کرنے والے کو معاف کر کے بتا۔ وہاں تو معاف ہو نہیں رہا کوئی، معاملہ کہیں تک چلے جائے تو جانے کو تیار ہے، اور جب شان رسالت کی بات آ جائے، ناموس رسالت کی بات آ جائے تو یہاں چھوڑ دو، معاف کر دو، بخش دو، معاف کر دو، نظر انداز کر دو، ہرگز نہیں۔ یہ سچے ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں آپ سے، اعلیٰ حضرت کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کو سمجھو، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سیکھو، اعلیٰ حضرت کے پیغامات جانو۔ کیا ہے امام اہل سنت کی شان، امام اہل سنت کا کردار؟ امام اہل سنت کا کردار یہ ہے، میرے اعلیٰ حضرت کا کردار یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کو گالیاں بھرو، گالیاں لکھ کر خط میں بھیجا جاتا تھا، گالی لکھ کر کے خط میں روانہ کیا جاتا تھا، تو اعلیٰ حضرت پڑھتے اور رکھ دیتے۔ جب اعلیٰ حضرت کے ساتھ میں جو رہنے والے ہوتے، جب وہ خط پڑھ لیتے اور وہ اعلیٰ حضرت سے اجازت مانگتے کہ سرکار آپ ہمیں اجازت دیجئے، آپ ہم کو بول دیجئے، ان گالیوں کا جواب ہم اچھے سے دے دیں گے، ان کی اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دے دیں گے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واپس رکھ دو، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ تم کسی کا جواب دو، بلکہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ یہ زندگی بھر مجھے گالی دیتے رہے، مجھے گالی بکتے رہے، مجھے گالی دینے پر مجھے افسوس نہیں ہے، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی شان میں توہین نہ کرے۔ میں تو بس یہی چاہتا ہوں میرے نبی کی شان میں توہین نہ کرے۔ آج معاملہ الٹا ہو گیا،
ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی توہین نہ کرے، نبی کی کرتا ہے تو کر لے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ تو کیا پھر وہ سچا مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا وہ سچا نبی کا عاشق ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں پیارے، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر سنگ یا موم ہو جا۔ سنگ اور موم دو ایک ساتھ نہیں ہو سکتے، سنگ الگ ہوتا ہے، موم الگ ہوتا ہے۔ پھر تو ڈیسائیڈ کر، تو یہ چوائس کر کہ تو کیا ہے، سنگ ہے کہ موم ہے۔ عزیزان گرامی، آج لوگ دو کشتیوں پہ سوار ہو کر چلنے کے بات کر رہے ہیں۔ دو کشتیوں پہ سواری کبھی نہیں ہو سکتی، یہ حماقت ہرگز نہ کرو۔ یہ کشتی جو ہے نجات پانے والی، منزل مقصود کو پہنچنے والی، وہ فقط ایک کشتی ہے، اور اس کشتی کا نام سفینہ اہل سنت ہے۔ ایک ہی کشتی ہے کامیاب ہونے والی، بیڑے اہل سنت، سفینہ اہل سنت، کشتی اہل سنت، اس پہ سوار ہو جاؤ۔ کوئی ڈاؤٹ مت رکھو، کوئی شک و شبہ اپنے اندر مت آنے دو، کلیئر ہو جاؤ، کرسٹل کلیئر، اور اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اپنے اندر وہ یقین و اعتماد پیدا کرو، بالکل بھی ڈگمگانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں تمہارے دلاسے کے لیے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ ذرا غور تو کرو، کیا کبھی تم نے کسی چموڑیے کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے سنا ہے کہ چموڑیوں کا ہے بیڑا پار؟ کہیں سنا تم نے؟ کہیں پڑھا تم نے؟ نہیں، آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے۔ کیوں؟ دعوے کے لیے دلیل چاہیے، اور نہ وہاں پر دعویٰ ہے نہ دلیل ہے، تو پھر وہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن سنو، اعلیٰ حضرت نے دعویٰ کیا ہے، کیا کہا ہے؟ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ میرے اعلیٰ حضرت نے بالکل کلیئر کر دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی کشتی ہی پار گھاٹ لگنے والی ہے۔ تو اب جب دعویٰ کیا ہے اعلیٰ حضرت نے، تو دلیل بھی تو چاہیے نا۔ تو آؤ عالم تصور میں بارگاہ اعلیٰ حضرت میں ہم سوال کریں اور پوچھیں، اے امام اہل سنت، آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ کشتی اہل سنت منزل مقصود کو پہنچے گی، وہ نجات پائے گی، وہ پار گھاٹ لگے گی، سرکار اس کی دلیل چاہیے، اس کی دلیل چاہیے۔ تو بارگاہ اعلیٰ حضرت سے عالم تصور میں یہ جواب آیا، اے گاندھی دھام والو، اے کچھ کی سرزمین پر آباد مسلمانوں، سنو سنو، میں جس کشتی کی بات کر رہا ہوں، میں جس کشتی کے پار ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں، اس کے لیے تم دلیل مانگ رہے ہو، میرے پاس تو دلائل ہے، لیکن بات جو تمہارے جلد سمجھ میں آ جائے میں وہ دلیل تمہیں دیتا ہوں کہ ذرا غور تو کرو کہ جو کشتی کا میں نے ذکر کیا ہے، جس کشتی کے پار ہونے کی میں نے بات کہی ہے، ذرا اس کشتی میں جھانک کر دیکھو، اسی کشتی میں تمہیں غوث اعظم بھی سوار نظر آئیں گے، غوث اعظم بھی سوار نظر آئیں گے، اور یہ وہی غوث اعظم ہے جنہوں نے 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال کے تیرا دیا ہے۔ ارے جو غوث 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال کے تیرا دے، وہ جس کشتی میں سوار ہو وہ کیسے ڈوب سکتی ہے؟ لہذا ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ دوستوں اور بزرگوں، جب تم پوری طرح سے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ گے، تمہارے اندر وہ اعتماد پیدا ہوگا، اور تم بھی اس اعتماد کے ساتھ یہی کہتے نظر آؤ گے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور جو مجھے وقت دیا گیا ہے اس وقت کے اندر انشاءاللہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، تو قبر میں دوسرا سوال ہوگا، ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو جو دین اسلام کا سچا پیروکار ہوگا، صرف نام مسلمانوں والا رکھ کر کردار، انداز، طور طریقہ، لب و لہجہ، انداز سارا جو اوروں کا اپنائے گا، اس کے لیے دشواری ہو جائے گی جواب دینے میں، اس کے لیے دشواری ہو جائے گی جواب دینے میں۔ جیسے کہ آپ انڈین ہو، اوکے، آپ انڈین ہو، لیکن آپ کی ناگرکتا کارڈ سے ثابت ہوتی ہے،
آپ کی ناگرکتا آپ کے آدھار کارڈ سے ثابت ہوتی ہے. بولو بات صحیح ہے؟ اب ایسی جگہ آپ پھنس گئے ہو کہ آدھار کارڈ ہے نہیں بتانے کو، اور اب آپ کہہ رہے ہو کہ میں ہندوستانی ہوں، اور آگے والا کہہ رہا ہے مجھے پروف دے، مجھے پروف دے. تو اب اس سچویشن کو سمجھ رہے ہو؟ پروف نہیں ہے دینے کے لیے، اور دعویٰ ہے کہ میں انڈین ہوں، اب ثابت کرنا ہے. تو اسی طرح قبر میں بھی تم سے پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے؟ تو دین اسلام ہے. جب یہ تمہارا جواب ہوگا تو پروف بھی چاہیے، اور وہ پروف کیا ہے؟ جیسے آدھار کارڈ تمہارے انڈین ہونے کے لیے پروف ہے، اسی طرح مسلمان کے لیے اس کا چہرہ سنت رسول سے سجنا پروف ہے. وہ نبی کی سنتوں کو اپناتا ہے، نبی کے طور طریقے کو اپناتا ہے، نبی کے انداز کو اپناتا ہے، وہ سچا عاشق ہوتا ہے، سچا مسلمان ہوتا ہے. بہرحال تو وہ جو دین اسلام کا سچا پیروکار ہوگا وہی آسانی سے جواب دے پائے گا کہ میرا دین دین اسلام ہے. کتنے ہو گئے بھیا؟ دو ہو گئے. اور بچے کتنے؟ ایک اور. یس، ایک اور یہ ہے فائنل. کہو نا سبحان اللہ. یہ ہے فائنل، اور سب کو پتا ہے فائنل کی جیت، فائنل کی کامیابی ہی اصل ہوتی ہے. تھوڑا بات صحیح ہے؟ ہاں، فائنل کی جیت اصل ہوتی ہے. اب آ رہا ہے فائنل، اب آ رہا ہے فائنل. دل تھام کے بیٹھو. نبی کی آمد ہوگی. مچل جاؤ عاشقوں، مچل جاؤ. تڑپ جاؤ عاشقوں، تڑپ جاؤ. خوش ہو جاؤ عاشقوں، خوش ہو جاؤ کہ نبی کی آمد ہوگی. اور سنو اے گاندھی دھام والو، اے کچھ والو، اے گجرات والو، نبی کی آمد سب کی قبر میں نہیں ہوگی. نبی کی آمد نبی کے غلام ہی کی قبر میں ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو نبی کا غلام ہوگا نبی اسی کی قبر میں آئیں گے. سبحان اللہ، نبی اسی کی قبر میں آئیں گے. اور جو نبی کی شان و عظمت کو نہیں مانتا ہے، نبی کی عزت نہیں کرتا ہے، یا نبی کی توہین کرنے والوں سے اپنا تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، ان سب کی قبروں میں نبی نہیں آئیں گے. بلکہ اس قبر سے لے کر میرے نبی کی قبر تک ایک سرنگ بنا دی جائے گی، اور وہیں سے دیدار کرا کر کے پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. بول اس مرد کامل کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. توجہ توجہ. اب یہ پورا نچوڑ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں میں، پوری تقریر کا نچوڑ اب آپ کے سامنے میں لا رہا ہوں. حضرات، فرشتے پوچھیں گے نبی کو دکھا کر بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. فرشتے یہ نہیں پوچھ رہے کیا بولتا بول، نہ کیا بولتا بول، نہ کیا بولا تھا وہ بول. توجہ ہے؟ کیا بولا تھا وہ بول. تو عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، نبی کے بارے میں جیسا عقیدہ تمہارے دل میں ہوگا خبر میں زبان پر وہی آئے گا. جو عقیدہ نبی کے بارے میں تمہارے دلوں میں بسا ہوگا وہی زبان پر آئے گا، وہی زبان سے نکلے گا. اور کوئی یہ حماقت نہ کرے اور یہ دماغ نہ دوڑائے کہ بھیا اپن تو ایکسپرٹ ہے جھوٹ بولنے میں، اپن تو مکاری کرنے میں ایکسپرٹ ہے، جیسے یہاں بیان بدل دیتے ہیں وہاں بھی جا کے بیان بدل لیں گے. غلط. وہاں تیری مکاری چالاکی نہیں چلنے والی ہے. جو عقیدہ دل میں ہوگا وہی زبان سے نکلے گا.
جو دل میں تیرا عقیدہ ہوگا نبی کے بارے میں وہی زبان سے باہر آئے گا. جو یہاں کہتا ہے نبی تو ہماری طرح ہے وہ ناکام ہو جائے گا. جو یہاں کہتا ہے, جو یہاں نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے ہیں, نبی تو ختم ہو گئے ہیں, ان کا وجود مٹ گیا ہے, قبر میں جا کر وہی بکواس وہ بکے گا اور ناکام ہو جائے گا. جو یہاں کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں ہے, پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے, دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے, کل کیا ہوگا نبی کو نہیں پتا, جو یہاں یہ بکواس بک رہا ہے قبر میں جا کر وہی بکواس بکے گا اور ناکام و نامراد ہو جائے گا. جو یہاں کہتا ہے نبی حاضر و ناظر نہیں ہے, قبر میں جا کر وہی بکواس بکے گا. جو یہاں کہتا ہے نبی مالک و مختار نہیں ہے, قبر میں جا کر وہی بکواس بکے گا اور ناکام و نامراد ہو جائے گا اور اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جائے گا. لیکن جب عاشق سے پوچھا جائے گا اے غلام تو بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا, تو عاشق تڑپ کر غلام عاشق یہی جواب دے گا اعلیٰ حضرت کی زبان میں, اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ. بزرگ اور دوستو, جیسا عقیدہ تمہارا ہوگا وہی زبان پہ جاری ہوگا. لہذا اپنا ایمان عقیدہ بچا کر رکھو. تمہیں آج اپنی دولت کی فکر ہے, تمہیں اپنے پیسے کی فکر ہے, تمہیں اپنے پراپرٹیوں کی فکر ہے, زمین جائیداد کی فکر ہے, کھیتی باڑی کی فکر ہے. اور میں نے بتا دیا کہ قبر میں پراپرٹی کے سارے کاغذات دستاویزات بھی لے کر جاؤ گے تب بھی وہاں پر اس کے ایک پیپر سے بھی تمہارا کام آسان ہونے والا نہیں ہے. عزیزان گرامی, وہ سب یہی رکھ کر جانا ہے. لے کر کیا جاؤ گے؟ ایمان, عقیدہ اور اعمال. یہ ہے وہ چیزیں جو تمہارے ساتھ جائیں گی قبر میں. تو اب سمجھو پیارے, جب پیسہ آنے والا نہیں ہے, دولت آنے والی نہیں ہے, تو اس کی فکر تمہیں اتنی لاحق ہے کہ صبح و شام کا چین و آرام تمہارا غارت ہوا ہے. ہر وقت یہی فکر ہے کہیں کوئی چور چوری نہ کر لے, کہیں کوئی ڈاکہ نہ ڈال دے, کہیں کوئی 420 کر کے مجھے بیوقوف نہ بنا دے, کہیں میرا پتہ نہ کاٹ دے. عزیزان گرامی, صبح و شام اسی فکر میں مبتلا ہو اور پیسے کی حفاظت کے لیے ہائی ٹیک تجوریوں کا انتظام کر رہے ہو. ہائی ٹیکنالوجی والی تجوریاں, کیسی کیسی تجوریاں آ گئی ہیں مارکیٹ کے اندر کہ جب تک پاسورڈ نہیں ڈالو گے ڈور نہیں کھلے گا, جب تک آواز سے جو ہے میچ نہیں ہوگی, تمہاری آواز جب تک تجوری میں میچ نہیں ہوگی تب تک وہ تجوری نہیں کھلے گی. فیس ریڈ کر رہا ہے, ہاں, کبھی انگلیوں کو ریڈ کر رہا ہے, کبھی تمہارے ہاتھوں کو ریڈ کر رہا ہے, کبھی تمہاری آنکھوں کے ریٹینا کو ریڈ کر رہا ہے, تمہارے بایو میٹرکس کو ریڈ کر رہا ہے. اور یہ ہائی ٹیک تجوریوں میں کیا بھرا ہوا ہے؟ کاغذ کے ٹکڑے. یہ ہائی ٹیک تجوریوں میں کیا بھرا ہوا ہے؟ کاغذ کے ٹکڑے, جو صرف دنیا میں کام آئیں گے. قبر میں اس کی کوئی وسعت نہیں, اس کی کوئی وقت نہیں, اس کی کوئی اہمیت نہیں, نہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. پوچھا جائے گا تو ایمان عقیدے کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو عزیزان گرامی, جو چیز ساتھ قبر میں بھی جائے گی وہ ایمان ہوگا, وہ عقیدہ ہوگا, وہ اعمال صالحہ ہوں گے. تو پیارے, اب ان کو بچانے کے لیے تمہارے پاس کون سی تجوری ہے کہ تم نے پیسے کی حفاظت کے لیے تو مہنگی مہنگی تجوریوں کا انتظام کر لیا ہے, لیکن ایمان عقیدے کی حفاظت کی کون سی تجوری ہے؟ تو پیارے, سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تجوری ہے کہ اس تجوری کے اندر اپنا ایمان عقیدہ رکھ دو گے تو ہمیشہ کے لیے وہ سلامت ہو جائے گا, اور اس تجوری کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اس تجوری کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. سبحان اللہ. اور کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت؟ کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت؟ عزیزان گرامی, دل سے نبی کے عاشق اور غلام بن جاؤ, یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ. انہیں جانا انہیں مانا,
نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایمان اپنا سلامت رکھو، عقیدہ اپنا سلامت رکھو، اور ان چمبوڑیوں سے اور چمبوڑیوں سے تعلق رکھنے والوں سے اپنے آپ کو دور کرو کہ یہ ان کی صحبت یہاں بھی مضر ہے، وہاں بھی مضر ہے۔ جیسا کہ دوست، ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کا ایک مکان ہے یہاں، آپ یہاں رہتے ہو، اور 4 مکان بعد ایک نئے آدمی کی آمد ہوتی ہے جس سے آپ بالکل بے خبر ہو، ناواقف ہو۔ وہ آپ کے سامنے سے آتا اور جاتا ہے، آتے جاتے میں آپ کو سلام کرتا ہے، بھائیا السلام علیکم، آپ بھی جواب دیتے ہو وعلیکم السلام۔ اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے، اب اس کی روز کی عادت ہو گئی ہے، وہ آپ کے سامنے سے گزرتا ہے سلام کرتا ہوا، یہ آپ کے سامنے سے جاتا ہے سلام کرتا ہوا، اور آپ بھی برابر اس کا جواب دے دیتے ہو۔ لیکن آپ کو یہ پتا نہیں کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، بس یہ تعلق جو ہے سلام کی حد تک ہے، تعلق جو ہے سلام کی حد تک ہے۔ تو ایک دن پتا چلا کہ وہ تو چور ہے، اور اس نے کہیں چوری کر دی اور پکڑا گیا، پولیس آئی، دھر دبوچ کر لی، گاڑی میں بٹھا کر اب تھانہ لے جا رہی ہے، اسٹیشن لے جا رہی ہے، اور آپ صبح کا وقت ہے، گھر کے باہر دانت مانجتے کھڑے ہو۔ اس نے چلتی گاڑی میں سے عادت کے مطابق اپنا سر باہر نکالا اور کہا بھیا السلام علیکم۔ بات سمجھ گئے؟ بات سمجھ گئے؟ جیسے ہی اس نے سلام کیا اور آپ نے بھی عادت کے مطابق وعلیکم السلام کہا، پولیس کی گاڑی رک گئی، پولیس کی گاڑی رک گئی، اور تھانے دار نے کہا لا اس کو بھی بٹھا اندر۔ سر میں نے کیا کیا؟ وہ سب بعد میں پتا چلے گا، یہ چور ہے، اس نے تجھے سلام کیا اور تو نے اس کا جواب دیا، یہ ہم نے دیکھ لیا، لہذا تیرا اس کا کنیکشن ہے۔ اب کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے یہ بعد میں پتا چلے گا، پہلے تو گاڑی میں بیٹھ جا۔ بولو بٹھائے گا کہ نہیں بٹھائے گا؟ تو پتا کیا چلا، چور کا دوست چور کہلاتا ہے، چور کا دوست چور کہلاتا ہے، اسی طرح چموڑیے کا دوست بھی چموڑیا کہلاتا ہے۔ یہ یہاں چور کی دوستی مہنگی پڑے گی، اور قیامت کے دن ان وہابڑے کی دوستی مہنگی پڑے گی۔ لہذا مسلمانوں، ان سے کوئی ناتا رشتہ مت رکھو، ان سے کوئی تعلق مت رکھو، ان کو سیدھے بولو، ان کو دو ٹوک انداز میں بولو، بھیا ہم اس کے ہیں جو ہمارے نبی کو مانتا ہے دل سے، ہم اسی کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور اسی کو سلام بھی کرتے ہیں جو ہمارے نبی پر کھڑے ہو کے سلام بھیجتا ہے، جو ہمارے نبی پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے، ہم اسی کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور اسی کے سلام کو ہم لیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اور اس سے یہ بھی کہہ دینا موقع ملنے پر، السلام علیکم میں 11 حروف ہے، وعلیکم السلام میں 12 حروف ہے، یہ حروف کے عدد ہی ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں، 11ویں والوں 12ویں والوں کو سلام کرو، اور 12ویں والوں 11ویں والوں کا جواب دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 11 اور 12 یاد رہے گا؟ السلام علیکم 11 ہے، وعلیکم السلام 12 ہے، اور ہم 11ویں والے بھی ہیں، 12ویں والے بھی ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے آقا نبی پاک علیہ السلام اسی ماہ ربیع النور شریف کی 12 تاریخ کو صبح صادق کے وقت عامت الفیل میں جب واقعہ فیل مکے کی دھرتی پر رونما ہوا تھا، اس کے 55 دن کے بعد میرے آقا اس دانہ گیتی پر تشریف لائے ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ 20 اپریل یا 22 اپریل کی تاریخ ہے، سن 571 عیسوی ہے، اور صبح صادق کا وقت ہے۔ صبح صادق کا وقت یعنی کہ اگر اس کو آج کی گھڑی کے حساب میں سمجھنا چاہتے ہو تو پھر میرے معلومات کے حساب سے یہ ہے کہ وہ 4:44 کا وقت ہے۔
کتنا وقت ہے؟ 4:44۔ پھر دیکھو 4 4 4 پھر 12۔ سبحان اللہ، دن بھی 12 اور گھڑی میں بھی سبحان اللہ 4:44۔ یہ وہ مبارک گھڑی ہے، یہ وہ مبارک ساعت ہے جس مبارک گھڑی میں میرے آقا کی آمد ہوئی، اور اس مبارک گھڑی پر میرے اعلیٰ حضرت نے لاکھوں سلام بھیجتے ہوئے عرض کیا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان گرامی، اس مبارک ساعت میں میرے آقا کی جلوہ افروزی ہوئی، میرے آقا کی آمد ہوئی، تو رب تعالیٰ نے ایسا انتظام کر دیا کہ میرے نبی سے پہلے اور میرے نبی کے بعد اب صبح قیامت تک ایسا انتظام نہ کسی کے لیے کیا گیا تھا، نہ کیا گیا ہے، نہ کبھی کیا جائے گا۔ سبحان اللہ کہ اللہ پاک نے ستاروں کی انجمن سجا دیا۔ یہ آج ہم خمخمے کی انجمن لگائے ہیں، رب تعالیٰ نے اسی انداز میں، بلکہ اس سے بھی بہتر انداز میں اللہ نے ستاروں کو حکم دیا، نیچے ہو جاؤ میرے نبی کی آمد کی خوشی منانے کے لیے۔ تو میرے امام نے اس منظر کو اس طرح کھینچا اور پھر اپنے ہدایت کے بخشش میں پیش کیا۔ صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا۔ اور حضرت جبریل سے فرمایا، جبریل 4 جھنڈے لے جاؤ، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک جھنڈا مغرب میں، ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر، اور ایک جھنڈا بی بی آمنہ کے گھر پر۔ سبحان اللہ، جھنڈے لگانے کا ثبوت، روشنی کرنے کا ثبوت، سبحان اللہ۔ اسی لیے ہم جھنڈا بھی لگاتے ہیں، روشنی بھی کرتے ہیں۔ بولو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ الحمدللہ۔ دوستوں اور بزرگوں، ساری چیزوں کا ثبوت، ساری چیزوں کی دلیل موجود ہے، بس آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہمیں نبی کا میلاد منانا ہے تو ادب و احترام کے ساتھ منانا ہے۔ آج جو یہ میلاد کے نام پر، جشن کے نام پر، عید کے نام پر، خوشی کے نام پر آج جو ہمارے نوجوان تماشے کر رہے ہیں، میلاد نہیں کر رہے ہیں، تماشے کر رہے ہیں، ڈی جے لگا کے ناچنا، آتش بازی، پٹاخے پھوڑنا، پیپر بوم پھوڑنا، اسموک مشین کا استعمال کرنا، ڈی جے لگانا، سڑکوں پر گاڑیوں کو اچھالنا، یہ کیا ہے؟ یہ میلاد ہے؟ اس کو کہتے ہیں میلاد منانا؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ، ہرگز نہیں مسلمانوں۔ ان چیزوں کو چھوڑ دو اور ان ساری چیزوں سے بچو اور لوگوں کی بھی اصلاح کرو۔ یہ مت بولو ارے وہ کر رہا نا، اپنے کیا کرنا ہے، اپنے نے تھوڑی خرچہ کیا ہے، اپنا تھوڑی نہ پیسہ دیا ہے۔ نہیں، اگر وہ غلط کر رہا ہے اس کو بھی اصلاح کرو، اس کو بولو بھائی تمہاری ان حرکتوں سے نبی کا میلاد بدنام ہو رہا ہے، تمہاری ان حرکتوں سے نبی کے میلاد کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، اور یہ چمبوڑیے لوگ ایسے چالاک لوگ ہوتے ہیں کہ تمہاری ان حرکتوں کو اپنے موبائل سے ریکارڈ کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ وائرل کرتے ہیں، اور یہ سوال قائم کرتے ہیں مسلمانوں بتاؤ کیا یہ ہے میلاد؟ اسی لیے ہم میلاد نہیں مناتے ہیں۔ تو ایک ایسا سائلنٹ میسج جاتا ہے، لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، لوگ ان کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ حضرات گرامی، وہ سنی ہوتے ہیں، وہ سنی ہوتے ہیں، لیکن ہماری ان حرکتیں دیکھ کر کے، ہماری ان حرکتوں کو دیکھ کر کے ان کا نظریہ بدل جاتا ہے، ان کی چوائس بدل جاتی ہے، ان کا تھاٹ بدل جاتا ہے، ان کا مائنڈ بدل جاتا ہے۔ تو پیارے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، تم تو نقصان کا ذریعہ بن رہے ہو، میلاد کے نام پر انٹرٹینمنٹ کرتے ہو، میلاد کے نام پر اپنا مزہ پورا کرتے ہو۔ بند کرو، ادب کے ساتھ نبی کا میلاد مناؤ، ایسے ادب کے ساتھ مناؤ کہ روکنے والا بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائے اور یہ کہتا ہوا نظر آئے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ جوڑنے والا کام کرو پیارے، توڑنے والا نہیں۔ نبی کا میلاد مناؤ ادب کے ساتھ، اتنا ادب کرو گے، اتنا ادب کرو گے کہ پھر دنیا کہنے پر مجبور ہو جائے گی یہ نبی کا دیوانہ ہے، یہ نبی کا عاشق ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہلڑ بازی، یہ تماشے، یہ تالیاں مارنا، یہ سیٹیاں مارنا، یہ
جو پٹاخے پھوڑنا، یہ اسموک مشین جلا کر کے اس میں ڈانس کرنا، ڈی جے لگانا، یہ پتہ نہیں کون سے آج چیزیں ہم نے شامل کر لی ہیں۔ خدا را ان سب چیزوں کو ختم کر دو اور ادب کے ساتھ پیدل نبی کے میلاد کے جلوس کو نکالو۔ یہی سنت ہے صحابہ اکرام کی، یہی سنت ہے صحابہ اکرام کی۔ جب میرے آقا کی آمد ہوئی تھی مکہ سے مدینہ، سبحان اللہ، ہجرت فرما کر جب میرے آقا آئے تھے تو پھر صحابہ اکرام کو جب پتا چلا کہ نبی آ رہے ہیں تو نبی کی آمد کی جب خبر ملی تو اس خوشی میں انہوں نے ایسا انتظام کر دیا جیسے عید ہو۔ اٹھاؤ کتب احادیث اور کتب سیر یعنی سیرت کی کتابیں، تمہیں یہ تفصیل مل جائیں گی۔ نبی کی آمد پر صحابہ نے ایسا انتظام کیا جیسے عید کی تیاری ہو۔ خود بھی اچھا لباس پہن لیا، اپنے بچوں کو بھی اچھا لباس پہنا دیا، اپنے گھروں کو بھی سجا دیا، نہ صرف گھروں کو سجا دیا بلکہ اپنی آبادی کو سجا دیا دلہن کی طرح۔ سبحان اللہ۔ اے امام چوک پر لائٹنگ لگانے والوں، مبارک ہو، تم نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، تم نے یہ سجاوٹ کر کے مدینے کے انصار صحابہ کی سنت کو ادا کیا ہے۔ عزیزان گرامی، انہوں نے دلہن کی طرح اپنی آبادیوں کو سجا دیا اور بلند ٹیلوں پر کھڑے ہو کر، مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر، درختوں پہ چڑھ کے نبی کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور اس راستے پر نگاہیں جمائے ہوئے ہیں جو راستہ مکے سے مدینے کی طرف آتا ہے، لیکن میرے آقا دوسرے راستے سے مدینے کے اندر تشریف لائے۔ عزیزان گرامی، اور یہ وہ راستہ ہے جہاں پہ یہ لوگ مہمانوں کو ودا کرتے تھے، مہمانوں کو لے جا کر وہاں پر ودا کرتے تھے، اس کو کہتے تھے وادی وداع، اس کو کہتے تھے وادی وداع۔ وہاں سے مہمانوں کو رخصت کیا جاتا تھا، تو جہاں سے رخصت مہمانوں کو کیا جاتا تھا اسی راستے سے میرے آقا اندر تشریف لا رہے ہیں، اسی راستے سے میرے آقا تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، جب صحابہ اکرام کو پتا چلا کہ نبی کی آمد مدینہ شریف کے قریب ہو گئی ہے اور وہ اس جگہ میں ہے جہاں پر آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، اور یہ مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کو میرے نبی نے سب سے پہلے تعمیر فرمایا ہے، جب صحابہ اکرام کو پتا چلا کہ نبی وہاں ہیں تو دوڑ کر پہنچے صحابہ، مدینے کے صحابہ دوڑ کر پہنچے نبی کے پاس، اور نبی کے پاس جانے کے بعد میں نبی سے آنے کی دعوت دی، نبی کو جو ہے اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ نبی اپنی ناقہ پر، اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے تو پھر صحابہ نے کیا کیا، دونوں طرف سے دو صف میں دو جو ہے انہوں نے لائن بنا لی، دو رویا صفیں بنا لی، اور اب جلوس روانہ ہی ہونے والا ہے، روانہ ہی ہونے والا ہے، روانہ ہی ہونے والا ہے کہ اتنی ہی دیر میں کچھ اور صحابہ جو تجارت کے سلسلے میں باہر گئے تھے وہ بھی آ گئے۔ ان میں سے حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل ذکر صحابی رسول ہیں، جنہوں نے نبی کی تشریف آوری پر خوشی کا اظہار کیا اور نبی کی خدمت میں کچھ تحفے تحائف پیش کیے، اور اس کے بعد میں انہوں نے دیکھا کہ مدینے کے صحابہ نبی کی آمد پر خوش ہیں اور نبی کو جلوس کی شکل میں مدینے پاک میں لے جانے والے ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جب جلوس جا ہی رہا ہے تو اس جلوس میں جھنڈا بھی ہونا چاہیے، اس جلوس میں جھنڈا بھی ہونا چاہیے۔ تو انصار صحابہ نے کہا اے بریدہ، ہم نے کپڑا اور ڈنڈا نہیں لایا ہے ساتھ میں، اب جھنڈا کیسے بنے گا؟ تو کہا ساتھیوں، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس جو نیزہ ہے اس کے اوپر اپنا امامہ لپٹ دوں گا، یہی جھنڈا بن جائے گا، یہی جھنڈا بن جائے گا۔ اور وہی کیا، انہوں نے اپنا امامہ کھولا اور اپنے نیزے پر انہوں نے اس کپڑے کو لپیٹ دیا اور بلند کر دیا، اور اب نعرے لگ رہے ہیں، اور نعرے کیا لگ رہے ہیں؟ یا محمد یا رسول اللہ، مرحبا یا محمد یا رسول اللہ۔ اور ادھر صحابہ جلوس لے کر مرحبا یا محمد یا رسول اللہ کہہ رہے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ادھر قبیلہ بنو نجار، یہ میرے آقا کے ننیحال کا قبیلہ ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں نبی کے استقبال میں ترانہ پڑھ رہی ہیں، اور وہ ترانہ کیا تھا، اس کا ایک شعر سن لو پیارے، جو آج تک بھی پڑھا جا رہا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ ہے وہ شعر
جو قبیلے بنو نجار، جو میرے آقا کے ننیحال کا قبیلہ ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بچیاں نبی کے آمد پر استقبال کرتے ہوئے ترانہ پڑھ رہی اور کہہ رہی ہیں ہم پر 14ویں رات کا چاند ودا کی گھاٹی سے طلوع ہو گیا، ہم پر 14ویں رات کا چاند ودا کی گھاٹی سے طلوع ہو گیا، ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے اس وقت تک جب تک کہ لوگ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ اس کا معنی اور مطلب ہے۔ سبحان اللہ، نبی کا استقبال کیا گیا اور پھر نبی کو اپنے گھر میں مہمان بنانے کے لیے ہر صحابی رسول تڑپ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہی ہے پیغام آخری میرا، سن لو۔ نبی کی میلاد پر روشنی، جھنڈے، قمقمے، سجاوٹ کے سلسلے میں جو کچھ بھی کرو نا تو کسی کو دکھانے کی نیت مت رکھو کہ فلاں کو دکھانا ہے تو فلاں کو بتانا ہے۔ نہیں میرے بھائی، کسی کو نہیں دکھانا ہے، کسی کو راضی کرنا نہیں ہے، اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، اللہ رسول کے لیے کرنا ہے۔ تو جو کرو اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے کرو، اور یہی دل میں تمنا رکھو جو تمنا مدینے کے صحابہ کو ہے۔ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ ہر صحابی نبی مدینے پاک کے یہی تمنا لیے بیٹھے ہیں، اور آگے بڑھ بڑھ کر سرکار کی جو اونٹنی تھی نا، اس کی نکیل، اس کی رسی پکڑ رہے ہیں، تو میرے نبی نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، وہ اللہ کے حکم پر مامور ہے، اللہ نے اس کو بتا دیا ہے، اب وہ جس کے دروازے پر بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اونٹنی چلتی ہوئی گئی اور حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر بیٹھ گئی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کا یہ معاملہ تھا کہ آپ نے اونٹنی کو چومنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اونٹنی کو چومنا شروع کر دیا، اس کے ماتھے کو چوم رہے، اس کے رخسار کو چوم رہے، اس کے ہونٹوں کو چوم رہے، اور کہہ رہے اے اونٹنی تو کتنی مبارک ہے، اے اونٹنی تو کتنی مبارک ہے کہ تو نے حبیب خدا کو میرا مہمان بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹنی کو چوما۔ بولو سنا نا بھی آپ نے؟ سبحان اللہ۔ چوما؟ جی چوما۔ اب عالم تصور میں حضرت ابو ایوب انصاری کی بھی بارگاہ میں ہم یہ سوال رکھتے ہیں، اے صحابی رسول، اے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے گھر پہ، نبی کی آمد پر، نبی کی اونٹنی کے آپ کے دروازے پر بیٹھ جانے پر آپ نے جو اونٹنی کے پیشانی، اس کے لبوں اور اس کے رخساروں کا، اس کی گردن کا جو آپ نے بوسہ لیا ہے، یہ بوسہ لینا قرآن کی کس آیت میں موجود ہے یا حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ توجہ ہے، ایک بہت بڑا فتنہ ختم ہونے والا ہے۔ میلاد کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، صحابہ کرے کیا، یہ ہوا کیا، وہ ہوا کیا، یہ اکثر پوچھتے نا چموڑیے۔ تو اب سنو اس کا سوال کا جواب۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہم نے پوچھا، اے صحابی رسول، سرکار کی آمد پر اور سرکار کی اونٹنی کی آپ کے دہلیز پر، آپ کے دروازے پر بیٹھ جانے میں آپ نے مسرت میں، آپ نے خوشی کے عالم میں اونٹنی کو چھوما ہے، اونٹنی کے بوسے لیے ہیں، یہ قرآن کی کس آیت پر آپ نے عمل کیا ہے یا رسول اللہ کی کون سی حدیث سے یہ ثابت ہے؟ آپ نے یہ عمل کیا ہے، یہ تو حدیث میں ملا ہے، لیکن رسول نے فرمایا ہے یہ نہیں ملا ہے۔ رسول نے فرمایا ہے یہ نہیں ملا ہے، آپ نے کیا ہے یہ مل گیا ہے، لیکن رسول نے فرمایا ہے یہ نہیں ملا ہے۔ تو یہ آپ کا عمل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، آپ کا یہ عمل نہ قرآن سے ثابت نہ حدیث سے ثابت، تو اب آپ اس پر کیا جواب دیں گے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے عالم تصور میں یہ جواب دیا، اے گاندھی دھام والوں،
سبحان اللہ. محبت کرا لیتی ہے، محبت کرا لیتی ہے. اگر سورہ یونس کی آیت نمبر 58 تجھے میلاد کی دلیل نہیں لگتی، اگر تجھے بخاری و مسلم کی احادیث تجھے میلاد کی دلیل نہیں لگتی، تو پھر یہ آخری جواب سن لے کہ ہم نبی کے عاشق ہیں، ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کی محبت میں نبی کا میلاد منا رہے ہیں. اب تجھے جتنی جلن ہوتی ہے ہونے دے، اب تجھے جتنی تکلیف ہوتی ہے ہونے دے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. ہم تو اپنے امام کی زبان میں یہی کہیں گے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مرافقت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کسی طرح کی کوئی کوتاہی غلطی ہو گئی وہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے. اس محفل پاک میں جن حضرات نے شرکت کی حصہ لیا، اس کے انتظام و اہتمام و انصرام میں، مولا کریم ان سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرما. مسلک اہل سنت و جماعت جس کی پہچان پوری دنیا میں مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے ہوتی ہے، اسی حق مسلک پر استقامت عطا فرما. نعرہ لگانے والا بھی بنا، مسلک پر عمل کرنے والا بھی بنا، اور ان لوگوں سے ہمیں دور فرما دے جو مکاری کرتے ہیں اور مولا صرف نعرہ لگاتے ہیں اور مسلک کے خلاف کام کرتے ہیں. ہم کو ایسے لوگوں سے جدا کر دے، ہم کو ایسے لوگوں سے دور فرما دے، اور ہمیں مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت بنا دے، ہمیں مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت بنا دے، ہمیں مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت بنا دے. نماز پنج گانا باجماعت صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے بغیر مائک کے پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرما. مولا کریم ہم میں جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کلی تامہ و عاجل عطا فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا. ہم سب کو نمازی بنا، دین کا غازی بنا. مولا کریم ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ عطا کر، اور کم علمی کی وجہ سے جو نہ مانگ سکے تو علیم و خبیر ہے مولا، جس کے حق میں جو بہتر ہے تو اس کو عطا فرما. اس پورے علاقے کو مولا امن و امان کا گہوارہ بنا دے. مولا کریم ان نوجوانوں کے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرما. مولا کریم ان کے مقاصد نیک میں آسانیاں و کامیابیاں عطا فرما. مولا کریم ان نوجوانوں کے رزق میں، عمر میں، اقبال میں، علم و عمل میں وسعتیں، ترقیاں، برکتیں عطا فرما. مولا کریم ان کے ذریعے سے دین و مسلک کا خوب کام لے لے، اور اب تک انہوں نے جتنی خدمت کی ہے ان تمام خدمات دینی کو بھی اپنی بارگاہ میں شرف قبول فرما لے، اور مستقبل کے جو ان کے خواب ہیں ان کو جلد از جلد شرمندہ تعبیر فرما دے. مولا کریم ہمارے علماء، سادات، مشائخ جہاں جہاں بھی دین و سنیت کی خدمت کر رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہ کر مولا ان کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. مولا کریم ان سب کے مقاصد نیک میں آسانیاں و کامیابیاں عطا فرما. جس کو بھی جسمانی روحانی جس طرح کے عارضات لاحق ہیں مولا ان سب کو شفا میں تبدیل فرما دے. مولا کریم ہم سب کو بھی صحت و توانائی عطا فرما. مولا کریم ہم میں سے جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا کر دے، اور جو روزی روٹی سے جڑے ان کی روزی روٹی میں خوب برکتیں، رحمتیں عطا فرما. رزق حلال کمانے، رزق حلال کھانے اور کھلانے والا بنا. مولا کریم ہم سب کو کسب حلال عطا فرما، اور کسب حرام سے ہمیں دور فرما دے. مولا کریم ہمیں جھوٹ سے دور فرما دے، غیبت سے جھوٹ فرما دے، چغلی سے دور فرما دے، فحش کلامی سے دور فرما دے، گندی باتوں سے دور فرما دے. مولا کریم اپنا وقت جو برباد کرتے ہیں دیگر کاموں میں، مولا ان وقتوں کو ہم عبادتوں میں گزارے ایسی توفیق عطا فرما، تلاوت قرآن میں گزارے ایسی توفیق عطا فرما. والدین کا خدمت گزار ہم کو بنا دے، اور ہم نے والدین کی جو خدمت کی اس کو قبول فرما لے. مولا کریم ہمارے والدین سے تو راضی ہو جا، ہمارے والدین کی تو مغفرت فرما دے. مولا کریم ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے بڑوں کی مغفرت فرما دے، عالم اسلام کے مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. ملک ہندوستان میں امن و امان عطا فرما، ہمارے محلوں میں امن و امان عطا فرما، ہماری بستیوں میں امن و امان عطا فرما، ہماری ریاستوں میں امن و امان عطا فرما، ہمارے گلی کوچوں میں امن و امان عطا فرما، ہمارے گھروں میں امن و امان عطا فرما. مولا کریم جتنے بھی فرقہ پرست عناصر، دشمن اسلام طاقتیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں ان کو ناکام فرما دے. اسلام کو سربلندی عطا فرما، مسلمانوں کو عزت و وقار عطا فرما، مسلمانوں کی جان و مال، ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت عطا فرما. خواتین اسلام کو پردے کا پابند بنا، اپنے بچوں کو دیندار ماحول میں ڈھالنے والا ان کو بنا دے. مولا کریم ہم سب کو
نیک اور ایک بنا دے، ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرما، ہمارے صفوں میں اتحاد عطا فرما، ہماری صفوں میں اتحاد عطا فرما، ہم سب کو نبی کی محبت، سچی محبت عطا فرما، ہم سب کے سینوں کو نبی کی محبت کا مدینہ بنا۔ مولا کریم ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو نوجوان بلا کسی قصور و جرم کے جیلوں میں محروس ہیں مولا ان سب کی رہائی کے اسباب عطا فرما، اور جو مولا اپنوں سے بچھڑ گئے ان کو اپنوں سے ملا دے۔ مولا کریم ہم سب کی دعاؤں کو رسول پاک علیہ السلام کے صدقہ و طفیل، تیرے تمام سچوں اور اچھوں کے صدقہ و طفیل، میلاد پاک کی محفل کے صدقہ و طفیل، ذکر مصطفیٰ کے صدقہ و طفیل، ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما، اور جتنے مسلمانوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی تھی ان سب کی بھی نیک دعاؤں کو، حاجتوں کو، ضرورتوں کو پورا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پڑھے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے گچھے سے لوچے جھڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، عید مشکل کشائی کے چم کے ہلال، ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وشهداء محبتك وأولياء أمتك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جائیں ہم نزاع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب گرمی محشر سے بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب گرمی محشر سے بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے،
رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کرے قدسیوں کے لفظ آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم وعلى ذبیہ وآلہ ابد الدہور وکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين حق لا إله إلا الله محمد رسول الله